شعلہ توحید کا پروانہ تھا، وہ تھا ابراہیم یہ بت خانہ تھا، صف میں شاہوں کی ہے بے مثل آج بھی، قبر تک شاہد ہے اس کے فقر کی۔ ایک دن وہ زینت تاج و سریر، وہ سپہدار اور شہنشاہ و فقیر، سیر کرنے صبح جنگل میں گیا، ایک غلام باوفا بھی ساتھ تھا ہوائے صبح گاہی میں سرور، ہر شجر پر چہچہاتے تھے طیور، تھا شہ رمز آشنا محو نماس، تھی حقیقت کی طرف چشم مجاس، ناگہاں جنگل سے نکلا شیر ببر، ایک قیامت تھی کہ آواز حذر بر، بوئے انسان سے ہوا جب باخبر، پنجہ مارا اس نے شاہ کی پشت پر، شاہ نے بے دیکھے ہی خنجر کھینچ کر، پارا پارا کر دیا اس کا جگر، خوف سے خالی رہا قلب دلیر، شیر قالین ہو گیا جنگل کا شیر۔ عالمگیر جو تھا وہ شعلہ توحید کا پروانہ تھا، وہ ہندوستان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانند تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے بت خانے توڑ پھوڑ دیے تھے، عالمگیر نے بھی ویسے ہی کام کیا اور الحاد کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ شہنشاہوں کی صف میں بے مثال تھا، اس کی درویشی اس کی قبر سے نمایاں ہے، ظاہر ہے، یعنی اس کی قبر پر کوئی عظیم الشان مقبرہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ عالمگیر بادشاہ جو سپہ سالار بھی تھا، درویش بھی تھا، ایک روز صبح کے وقت سیر کے لیے جنگل کی طرف گیا، اس کے ساتھ اس کا ایک وفادار غلام بھی تھا۔ پھر اقبال نے صبح کا منظر بتایا ہے کہ صبح کی ہوا چل رہی تھی اور پرندے درخت پہ چہچہا رہے تھے، اور جو بادشاہ تھا وہ نماز میں محو تھا، نماز توجہ سے پڑھ رہا۔ جنگل کی طرف سے ایک ببر شیر آ گیا، وہ کچھ اس زور سے دھاڑا کہ آسمان بھی کانپ اٹھا، اور اس شیر کو انسان کی خوشبو سے وہاں انسان کی موجودگی کا پتہ چل گیا۔ چنانچہ وہ عالمگیر کی طرف بڑھا اور اس کی کمر پر اس نے پنجہ مار دیا۔ بادشاہ کے ہاتھ نے فوراً ہی خنجر نکالا اور اس شیر کا پیٹ جو ہے وہ چیر کے رکھ دیا۔ عالمگیر کے دل میں معمولی سا خوف بھی پیدا نہیں ہوا، اور یوں اس نے جنگلی شیر کو قالین کا شیر بنا دیا، اس کا خاتمہ کر دیا۔